بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ فرعون کی حکومت میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور دوسرے مصر شہر کے لوگ جو کہ خاص مصر کے ہی رہنے والے تھے۔ جب فرعون کی حکومت بنی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا تو مصر کے رہنے والے لوگوں کو بنی اسرائیل سے نفرت ہونے لگی، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمارے ملک میں باہر سے آ کر رہنے لگے ہیں اور یہ لوگ ہم پر ابھی تک حکومت کرتے آئے ہیں۔ اس لیے فرعون جب بادشاہ بنا تو اس نے بنی اسرائیل سے سارے عہدے چھین لیے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور پھر بنی اسرائیل سے جانوروں کی طرح کام لیا کرتا تھا اور انہیں مزدوری بھی کم دیتا۔ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ تم لوگ آ کر مجھے سجدہ کیا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ تھے جو فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرعون اپنی یہ دشمنی ساری قوم سے نکالتا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا ہے اور وہ آ کر اس کے محل پر گرا ہے۔ پھر اچانک اس کے محل میں آگ لگ گئی اور سارا محل جل کر ختم ہو گیا۔ یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت زیادہ گھبرا گیا، اور صبح اٹھ کر اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے محل میں جمع کیا اور پھر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو ایک بڑے جادوگر نے بتایا کہ اے ہمارے بادشاہ، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اس کی پیدائش کا زمانہ قریب آ چکا ہے، وہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت ختم کر دے گا اور پھر بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے اس ملک سے دور لیے چلا جائے گا۔ یہ سن کر فرعون کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی، اور ابھی تک بنی اسرائیل سے جو اسے نفرت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ فرعون نے حکم دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ لڑکیاں بڑی ہو کر ہمارے کام آ سکیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے آدمیوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ باغ تیار کیے جائیں، وہ ایک دوسرے سے الگ رہیں، کیونکہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے ہی نہیں تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بچہ پیدا بھی ہو جائے تو اسے گھر والوں کے سامنے ہی ذبح کر دیا جائے۔ فرعون نے گھروں میں آنے جانے والی دائیوں کو حکم دیا کہ جو بھی مجھے بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کی پیدائش کی خبر آ کر دے گی اسے بہت سارا انعام دیا جائے گا، اور جو دائی اس بات کو چھپائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ 2 سال اسی طرح بچوں کا قتل عام چلتا رہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا فرعون کے فوجی گھر میں گھس کر اس لڑکے کی گردن کاٹ دیتے اور اس کی ماں کے سامنے ہی اسے ذبح کر دیتے۔ فرعون نے 2 سالوں میں 12,000 لڑکوں کو قتل کروا دیا۔ آخر ایک دن فرعون کے وزیروں نے آ کر فرعون سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر اسی طرح ہم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے گھر آگے چل کر مزدوری کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کے آدمی ختم ہو جائیں گے اور صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی، تو ہم اپنی محنت کے کام کس سے کروائیں گے؟ اس لیے فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ایک اور قانون بنایا جائے کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور پھر اگلے سال قتل نہ کیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کی تعمیل کی گئی اور پھر اسی پر عمل ہونے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بڑے افسروں میں سے تھے، وہ دونوں پوری قوم کی ڈیٹیل فرعون کو پہنچاتے تھے۔ عورتوں کے اوپر بڑی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، اور آدمیوں پر بڑے افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ اس لیے یہ دونوں جب فرعون کے محل میں بنی اسرائیل کی رپورٹ لے کر پہنچتے تو ان دونوں کو آپس میں رات گزارنے کا موقع مل جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی تھی جس میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال میں ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، کیونکہ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کرواتا اور 1 سال کے لیے آزادی دے دیتا تاکہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو آگے چل کر اپنا غلام بنا سکے اور ان سے جانوروں کی طرح کام لے سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قتل والے سال میں ہوئی تو ان کی امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور ایک جنگل میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ بچے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی گھر واپس آئی، لیکن ہر وقت دل میں ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فرعون کے فوجی گھر نہ آ جائیں اور میری آنکھوں کے سامنے میرے پیارے بچے کو قتل نہ کر دیں، اس لیے چھپ چھپا کر بچے کو دودھ پلاتی اور محلے کی عورتوں کو بھی اس کی خبر نہ ہونے دیتی۔ ایک دن اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں فرعون کے فوجی آ گئے۔ اس کی بھنک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو پہلے ہی سے لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا دیا تھا۔ فوجی گھر کی تلاشی لے کر واپس لوٹ گئیں۔ یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت زیادہ گھبرا گئیں اور اللہ سے دعائیں کرنے لگیں کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل میں خیال ڈالا کہ اے نیک عورت، تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جس دن تمہیں ڈر لگے کہ آج فرعون کے فوجی آ کر اس بچے کو ذبح کر دیں گے تو تم ایک لکڑی کے صندوق میں اس بچے کو رکھ دینا اور پھر دریائے نیل میں جا کر اسے بہا دینا، پھر میں خود اس بچے کی حفاظت کروں گا اور تم پریشان نہ ہونا، میں ایک دن اس بچے کو تمہارے پاس ضرور واپس کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے حضرت موسیٰ کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور پھر جا کر دریائے نیل میں وہ صندوق بہا دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ کیسے اپنے بچے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے؟ اس لیے بار بار دل میں خیال آتا کہ کہیں میرا بچہ پانی میں نہ ڈوب جائے، لیکن پھر اللہ کا حکم یاد آ جاتا کہ نہیں، اللہ میرے بچے کو ڈوبنے نہیں دے گا، وہ ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آخر بے چین ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے اپنی بڑی لڑکی سے کہا کہ اے بیٹی، تو دیکھ رہی ہے نا کہ میں نے تیرے بھائی کو دریائے نیل میں بہا دیا ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے بہت بے چینی ہو رہی ہے، اس لیے تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ یہ صندوق کہاں بہہ کر جائے گا اور میرے بچے کا کیا ہوگا۔ ماں کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا آگے کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھیں، لیکن اس بات کا پورا خیال رکھے ہوئے تھیں کہ کہیں کسی کو میرے بارے میں شک نہ ہو جائے، اس لیے اچکتی نگاہوں کے ساتھ ایک بار صندوق کو دیکھ لیتی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتی تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ لڑکی اس صندوق کے پیچھے چل رہی ہے۔ بہتے بہتے وہ صندوق ایک ایسی جگہ پر آ پہنچا جہاں دریائے نیل کے 2 راستے بن جاتے تھے۔ ایک راستہ تو شہر کی طرف نکل جاتا تھا اور دوسرا راستہ فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ وہ صندوق اچانک فرعون کے محل کی طرف بڑھنے لگا اور بہتا ہوا دھیرے دھیرے فرعون کے محل کی طرف جانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بہت زیادہ گھبرا گئیں، کیونکہ فرعون ہی سے بچانے کی خاطر ان کی ماں نے اپنے بچے کو اس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا، لیکن یہاں تو قدرت کا فیصلہ ہی کچھ اور چل رہا تھا اور وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو اٹھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے دشمن کے ہاتھوں کروائے، کہ جو دشمن بنی اسرائیل کے بچوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے قتل کروا رہا تھا کہ میری حکومت میں کوئی نبی نہ پیدا ہونے پائے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ خود فرعون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرے۔ اس لیے دھیرے دھیرے وہ صندوق فرعون کے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی
حضرت آسیہ کے ساتھ ندی کے کنارے نہا رہا تھا۔ حضرت آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ایمان کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ نہاتے ہوئے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی نظر ایک لکڑی کے صندوق پر پڑی جو بہتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔